الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، فرمایا کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات ہی ہے کائنات کے خالق و مالک. جب اقرار بھی کرتے ہیں اور پھر شرک بھی کرتے ہیں، یہ ان کی بے عقلی کی دلیل ہے. اور حقیقت تو یہ ہے کہ دنیاوی زندگی کے جو دورانیہ ہے، دنیا میں جو اللہ رب العزت نے زندگی دی، موقع دیا، فرصت دی، وسائل دی، ماحول دی، استطاعت اور اختیارات سے نوازا، یہ سب کچھ دنیاوی جہت میں ان کی کیا حیثیت ہے؟ الا لہو ولعب. یہ تو ٹائم پاس کرنے کی چیزیں ہیں اور کھیل کود ہیں. یہ آپ کے دائمی رفیق اور دائمی ساتھی نہیں ہے، نہ مال، نہ اولاد اور نہ یہاں کی ہستی اور اختیارات اور طاقتیں. یہ سب عارضی چیزیں ہیں. باقی جو چیز دائمی ہے، مستقل ہے، قائم و دائم جو ہے وہ ہے آخرت. ان الدار الآخرہ، اور آخرت کی زندگی اور آخرت میں آنے والی فرصت اور موقع لہی الحیوان، وہی ہے دائمی و قائمی اور پھر ختم نہ ہونے والی زندگی. لو کانوا یعلمون، کاش کہ ان انسانی مخلوق کو اس چیز کا علم ہوتا اور وہ اپنے اس زندگی کو اور زندگی کی لمحات کو، زندگی کے حالات کو قیمتی بنا لیتا. باقی جہاں تک اللہ کی بندگی اور وحدانیت سے متعلق ان لوگوں کا فکر و خیال ہے، اس کا تو پھر اندازہ اس بات سے آپ ٹھیک ٹھاک لگا سکتے ہیں کہ اذا رکبوا فی الفلک، جب کشتی پر بیٹھیں گے. اس زمانے میں صرف کشتیاں میسر ہوتی تھیں حیوانات کے علاوہ. آپ کے لیے تو اللہ رب العزت نے لاکھوں اور آسانیاں پیدا فرما دی. آپ کو تو فضا میں بھی اڑنے کی صلاحیت عطا فرما دی. وہ تو دریا پر تیرتے ہوئے چلے جاتے تھے، اور ان کو کھینچنے اور دقت دینے والا تو صرف اللہ کی مخلوق ہوا، بادو اور گردباد اور یہی چیزیں. اور اللہ رب العزت نے ہمارے اس دور کے انسانوں کو ایسی چیز دے دی کہ جو ان کے لیے آگ بھی یہی خدمت انجام دیتے ہیں، پانی بھی خدمت انجام دیتے ہیں اور ہوا بھی. تو خیر، جب تم لوگ کشتی پر بیٹھتے تھے دیکھا، اور جب یہ لوگ کشتی پر بیٹھیں گے تو اس وقت اللہ کو پکاریں گے مخلصین لہ الدین، خالص عقیدہ اور ایمان کے ساتھ، کہ جس میں کوئی شرک اور کفر نہیں شامل ہو. صرف اللہ کو، یا اللہ، اللہ کی ذات ہمیں سلامتی کے ساتھ سمندر کے اس پار لے جائے. اور جب اللہ رب العزت ان کو نجات دے کر دریا کے اس پار پہنچا دیتا ہے، اذا ہم یشرکون، فوری طور پر شرک شروع کر دیتے ہیں. چڑھاوے چڑھانا، نیازیں دینا، نظریں غیر اللہ کے نام نظریں کرنا شروع. بس پہنچ گئے نا ساحل سمندر. کیوں؟ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ
جو نعمتیں ہم نے دی ہیں ان کی ناقدری اور ناشکری کریں. وَلِيَتَمَتَّعُوا، پھر 2 دن اپنی زندگی کے اپنی مرضی کے مطابق لطف اندوز ہو جائیں. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. دیر نہیں گزرے گی کہ ان کو پھر پتہ چلے گا، پھر جان لیں گے کہ انہوں نے کیا کھویا اور کیا پایا. کیا کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا، اور کیا نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کر کے آئے ہیں، پھر انہیں وہاں پتہ چل جائے گا. اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.